شاہد ابھی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سستی کیسے دور کریں اور پروڈکٹیو ڈے کیسے گزاریں؟ دیکھیں یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر میں جو سست ہے اس کو چترول کا انگلش میں ترجمہ کر لیے گا کیا ہوتا ہے. سستی پہ تو میرے بڑے لمبے لمبے بیانات ہیں, وہ یا تو مسائل سیشن میں مختصر سوال پوچھیں نا تاکہ میں اس کا جواب دوں. سستی پر میرے بیانات ہیں کہ سستی کیسے دور کی جائے. جب بھائی سر خلا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں محمد حارث صاحب. دیکھیں خلا ایک ایگریمنٹ ہے میاں اور بیوی کا. قرآن مجید میں آتا ہے اگر میاں بیوی نہیں محبت سے رہ سکتے تو دونوں ایگریمنٹ کر کے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ اختیار نہیں تھا, جیسے بعض آسمانی مذاہب میں اب بھی ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میاں بیوی کے پاس علیحدگی کا رائٹ نہیں ہوتا. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام نے یہ کہا کہ بھئی اگر نہیں رہ سکتے ڈیورس کا رائٹ تو شوہر کے پاس ہے, لیکن خلا دونوں کا ایگریمنٹ, یعنی بیوی شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ تمہارا جو خرچہ ہوا ہے وہ مجھ سے لے لو اور میری جان چھوڑ دو. تو اگر شوہر اس ایگریمنٹ پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہے کوئی. یعنی شوہر کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ شاید میں پیسے لے کے بیوی چھوڑ رہا ہوں تو مجھے گناہ نہ ملے, اور بیوی کو یہ خطرہ ہو سکتا تھا میں شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہوں تو کہیں یہ مطالبہ ہی گناہ نہ ہو. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر مسائل چل رہے ہیں تو بیوی کی طرف سے ایسا مطالبہ اور شوہر کی طرف سے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کر لینا, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی. تو یہ ہے خلا. چلو بھائی مفتی صاحب میرے لیے دعا کرو, میرے انٹر کے پیپر سٹارٹ ہوئے ہیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. علماء کی ویڈیوز کے ساتھ نعت رسول لگانا کیسا ہے, جائز ہے؟ ایک سیکنڈ میں ذرا سوالات روکوں. مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں, یہ ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. آپ نے ایک سوال کو بار بار ریپیٹ نہ کیا کریں, دوسرے کا حفظ ضائع ہوتا ہے بھائی. اب دیکھو انہوں نے دعا کے لیے پورا ایک پاکستان سے باہر ہے نا سمر ثقلین, تو پاکستان سے باہر ہے نا, جی ہاں کینیڈا پاکستان سے باہر ہی ہے. مفتی صاحب میرے لیے دعا کریں, ہو گیا جی. یہ دیکھو یار اس نے کتنے سارے میسج دعا کے بھیجے ہیں بھائی. سیشن فرام ٹورنٹو, اچھا جی. مفتی صاحب کے نماز جمع کر سکتے ہیں؟ دو نمازیں اکٹھی کرنے کے بارے میں پوچھا ہے محمد حارث 7211 نے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دو نمازوں کو جمع اس طور پہ کیا ہو کہ ایک نماز کا ٹائم ختم کر کے دوسرے نماز میں آپ نے پڑھی ہو, یا دوسری نماز کا وقت ابھی داخل ہی نہیں ہوا اور آپ نے اول وقت میں یعنی وقت داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی ہو. صراحتاً ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, اور کوئی ایسی حدیث اگر صراحتاً ہے تو وہ سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. باقی اس پہ میں ریفرنسز کے ساتھ, یہ میرے ذمہ قرض ہے, انشاءاللہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. ریٹن فارم میں تو میں نے جمع کر لیا ہے وہ سب کچھ, تحریری رسالت تو ہو گیا ہے, لیکن ویڈیو بیان نہیں میں نے ابھی تک کیا اس پہ. تو اس کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں, فرصت ملے تو میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا. فی الحال آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ نبی نے کبھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے. وہاں اکٹھے کا مطلب اس طور پہ اکٹھا کہ نماز کو اپنے ٹائم سے ڈیلے کر دیا ہو. ہاں اس طرح اکٹھا کیا ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں, مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اول وقت میں, اس طرح جمع کرنا جائز ہے, چاہے سفر نہ بھی ہو, ضرورت کے وقت یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. برتھ ڈے پر پیسے گفٹ ملے, ان پیسوں کی بائک لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں. برتھ ڈے منانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن پیسے مل جائیں تو وہ حلال ہیں پیسے. مفتی صاحب میں اپنے گھر سے 2000 کلومیٹر دور اسٹڈی کے لیے گیا تھا, وہاں مجھے ایک آٹو والے کے 50 روپے قرضہ رہ گیا ہو جو میں واپس نہ کر سکا. مسئلے کا کیا کروں؟ ظاہر 2000 کلومیٹر تو نہیں جا کے دے سکتے آپ, اگر کبھی دوبارہ جانا ہو تو دے دیں, نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں آپ. مفتی صاحب میں ارباز اولڈ گولی مار سے, پرانا گولی مار سے بھائی, نیا تو اب گولی مار نہیں بم مار ہوگا. مفتی صاحب جائے نماز اور قرآن کا غلاف اگر پرانا ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا حکم ہے, اس کو کہاں رکھیں؟ کہیں بھی رکھ دیں اس کو, کہیں کچرے میں نہ پھینکیں. قرآن کا غلاف خاص طور پہ یہ تو بہت سخت بے ادبی ہے, اس کو جلا دیں, سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. مفتی صاحب مجھے برتھ ڈے پر پیسے گفٹ میں, یہ ہو گیا جی. اسٹڈی کے لیے گیا تھا, یہ بھی ہو گیا جی. اچھا لو فرام انڈیا احمد, وعلیکم لو فرام ٹورنٹو. مفتی صاحب اونلی ون ورڈ فار انجینئر محمد علی مرزا, اس پہ میں نے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا, میرے چینل سے چل گیا, وہ دیکھ لیں آپ. مفتی صاحب کائنڈلی اس کا ہاف بتا دیں, اس کا حل بتا دیں. مفتی صاحب اگر ایسا لگے کہ ہر کام کرتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا گناہ, وہم نہ ہو, یقین ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا بھائی مفتی صاحب کائنڈلی اس کا حل بتا دیں, ابھی بتا